آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں عرب انقلابات کیوں ناکام ہوئے۔ عرب انقلابات جن کو ہم عرب سپرنگ بھی کہتے ہیں، عرب بہار بھی کہتے ہیں، یہ سلسلہ 2011 سے شروع ہوا اور ان انقلابات کے تسلسل میں جو ملک لپیٹ میں آئے ان عرب ممالک میں شامل مصر، تیونس، لیبیا، یمن، شام، بحرین کے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آمروں اور بادشاہوں اور شہنشاہوں کی حکومتوں کا جو وقت ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ان کا دور ختم ہونا چاہیے، اور اس دور کی جگہ یہاں سے ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہونا چاہیے، ملک کے اندر جمہوری نظام رائج ہونا چاہیے۔ یہ مقصد اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے عرب عوام نے اپنے بادشاہوں کا، اپنے شہنشاہوں کا اور اپنے آمروں کا جو ان پر اقتدار جو سنبھالے ہوئے تھے ان کا تختہ الٹ تو گیا، لیکن بعد میں یہ صرف چہرے ہی تبدیل ہوتے نظر آئے، کیونکہ دوبارہ سے ہی بادشاہوں، شہنشاہوں اور آمروں نے عوام کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور عوام کا جو ایک خواب تھا، ایک انقلاب کا خواب تھا کہ ملک کے اندر جمہوری نظام آئے، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف اوپینین ہو، فریڈم آف میڈیا ہو، وہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو ویسٹرن ریولوشن تھے، جن میں شامل فرانس کا انقلاب ہے، انگلینڈ کا انقلاب ہے اور امریکہ کا انقلاب ہے، یہ انقلاب کامیاب رہے ہیں، اور ابھی تک اس طرح ان انقلابات کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کو مل رہے ہیں۔ ان انقلابات میں اور عرب انقلابات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی انقلابات لانے والوں نے سوشل چینجز کی، انہوں نے ملک کا جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، جو امیروں کا طبقہ تھا، ان کو دوبارہ سے عوام کے اندر شامل کیا، اور جو حکمران طبقہ تھا وہ براہ راست عوام میں سے ہی ہوتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے صدر، وزیر اعظم، چانسلر، یہ عوام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے دکھائی دیتے ہیں، اور پبلک لائنوں میں بھی یہ شامل نظر آتے ہیں۔ پبلک لائنوں میں مختلف چیزوں کے حصول کے لیے ہم ایک عام بندے کے پیچھے ان عہدیداروں کو، ان پرسنالٹیز کو چیزوں کے حصول کے لیے لائن میں، قطاروں میں ہم ان شخصیات کو دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک نیچے کی طرف ڈیلیگیٹ کرتی ہے، عوام کی طرف پہنچاتی ہے، جبکہ دیگر جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں بشمول عرب ممالک، جہاں انقلابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، وہاں یہ انقلابات اس وجہ سے بھی ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ایٹماسفیئر میں، اپنے ماحول میں سوشل چینجز نہیں لے کر آئے۔ ایلیٹ کلاس اسی طرح برقرار رہا، انہوں نے ایلیٹ کلاس کو بالکل نہیں چھیڑا۔ تو ایلیٹ کلاس میں، امیروں میں اور عوام میں ایک واضح فرق ہے، ایک بڑی خلیج ہے، اور امیر تر ہوتے جا رہے ہیں ان ممالک میں، ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک میں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کے جو صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، چانسلر ہیں، وہ عوام کی سطح تک ہی، ان کی آمدنی عوام کی سطح تک ہی محدود رہتی ہے۔ ایک دوسرا بنیادی فرق جو ہمیں ان دو انقلابات میں نظر آتا ہے، یعنی مغربی ممالک کے انقلابات میں، جن کا نام لیا جا چکا ہے، امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے انقلابات، جبکہ دوسری طرف جو عرب ممالک کے انقلابات آئے، ان میں بنیادی فرق ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی اکنامک چینجز نہیں لے کر آئے، اپنا معاشی پلان نہیں دیا۔ ان مغربی ممالک کے جو فلاسفرز تھے، ان کے جو تھنکرز تھے، انہوں نے اپنا ایک معاشی نظام اپنی عوام تک پہنچایا، اور اس معاشی نظام کو دیکھتے ہوئے عوام کی مدد سے انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے، اور یہی وجہ اس انقلاب کی روشنی میں آج عوام کو ڈیولپمنٹ، ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کے اندر ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں،
ان کے پاس نہ جمہوری نظام ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاشی نظام ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلسٹ ہیں جو ان اداروں کو چلا سکیں، جو ان اداروں پر اپنا کنٹرول کر سکیں۔ تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک کے برعکس عرب ممالک اس وجہ سے ناکام ہوئے، اور دیگر ترقی پذیر ممالک اسی وجہ سے ناکامی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے ہاں انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں ہیں۔ جیسے پہلے کا نظام ہے اسی طرح سے ابھی تک نظام چلتا آ رہا ہے۔ سوشل چینجز نہیں ہے، ایلیٹ کلاس اسی طرح سے ترقی کرتی جا رہی ہے، اور عام پبلک زوال پذیری کا شکار ہو رہی ہے۔ ملک پاکستان کی بھی اگر بات کریں تو ہم نے جو نظام انگریزوں سے لیا ویسے ہی نظام ہمارا ابھی تک جوں کا توں جاری و ساری ہے۔ ایک پولیٹیکل ریولوشن تو آیا ہے، ایک سیاسی انقلاب تو آیا ہے کہ ہم نے انگریز چہروں کے بجائے، ویسٹرنرز برٹشرز کے بجائے اپنے انڈو پاک کے لیڈرز کو اپنا لیڈر بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر لوگوں کو ہم نے لیڈر بنایا۔ یہ ایک پولیٹیکل ریولوشن تو تھا، لیکن ہمارے اندر سوشل چینجز نہیں آئی۔ ہمارے ہاں ابھی بھی ایلیٹ کلاس میں اور جنرل پبلک میں ایک گہری خلیج ہے، ایک بہت بڑا واضح فرق ہے۔ ایلیٹ کلاس ملک کے اداروں کو چلاتی ہے، ان پر رول کرتی ہے، اور عام عوام کا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اور عام عوام صرف انہی نعروں کے ساتھ خوش ہے کہ وہ کس پارٹی کو چاہتے ہیں، اس پارٹی کے نیریٹو کو مضبوط کرتے ہیں، اور آپس میں اگر کوئی نون کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، تو وہ آپس میں ان سیاسی جماعتوں کے بیانیوں کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے آپس میں گتھم گتھا ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اور عوام کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے اندر جو ایلیٹ کلاس ہے، جو امیر طبقہ ہے، وہ ملک پر 75 سال سے رول کر رہا ہے، اور وہ کبھی عوام میں نہیں آئے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ مل بیٹھ کر کبھی کوئی سرگرمیاں نہیں کیں، کبھی ان کے حال احوال نہیں سنے۔ عوام میں اور ان ایلیٹ کلاس میں یہ فرق ہے کہ ہم جا بجا دیکھتے ہیں، پروٹوکولز ان کے گزر رہے ہیں، اور جب پروٹوکول گزرتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک کی جو سڑکیں ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں، اور یہی سڑکیں، ان سڑکوں کو جن کا حق خالصتاً عام پبلک کے لیے کا تھا، وہ صرف امیر طبقے کو حاصل ہے۔ تو یہی وجہ ہے اگر ہم اپنے ملک میں اور عرب ممالک اور دیگر جہاں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اگر یہاں پر صحیح معنوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے اندر سوشل چینجز کرنے کی ضرورت ہے، ایلیٹ کلاس کو دوبارہ سے جنرل پبلک میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امیر طبقے میں اور عام پبلک میں جو ایک گہری خلیج ہے، ایک بڑا واضح فرق ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل چینج، اکنومیکل سسٹم میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل سسٹم میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض ملک کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہیں، اور صرف یہ ہم اس بات پر آج خوش ہیں کہ ہم نے گوروں سے نظام کھینچ کر اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ صرف چہروں کی تو تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی نہیں ہے، سوشل چینجز کی تبدیلی نہیں ہے، اکنامک سسٹم کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوئی، اور دیگر نظاموں کے اندر تبدیلیاں نہیں ہیں۔ ہمیں ان نظاموں کی ضرورت ہے جو ہماری عوام کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیونکہ ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم اکنامک پالیسیز کی باتیں کرتے ہیں تو دیگر ہماری جو مذہبی گروہ ہیں مختلف، تو وہ ہمارے جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں، وہ انٹرسٹ کو چیلنج کرتے ہیں، وہ ان کے دوسرے نظام معیشت کو چیلنج کرتے ہیں، جمہوری نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل بیٹھ کر پورے پاکستان کی عوام کو شامل کرتے ہوئے ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جو ایک آرگینک سسٹم ہو، عوام کے اندر سے نکلنے والا نظام ہو، تاکہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کر سکے، عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ اور یہ جو ایک واضح خلیج اور گہرا فرق ہے ایلیٹ کلاس میں اور جنرل پبلک میں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اوپینین ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں مجھ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور لکھیں اور اپنی بات کے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔